अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप और आपके सभी घर वाले खैरियत से होंगे। आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज़, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। सो अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है शेयर करने के लिए तो आप व्हाट्सएप या फिर जीमेल के थ्रू अपनी स्टोरीज़ लिख कर शेयर कर सकते हैं। तो भाई पूछा गया था मुझसे कि मैं इतने अरसे में नहीं, सिर्फ 3 वीक्स जो मैंने स्किप किए हैं, मैं कहाँ पर मसरूफ़ था, खैरियत थी नहीं थी, क्या सूरत हाल मामलात थे। तो भाई सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मिड टर्म एग्जामिनेशंस हो रहे थे, जिसकी वजह से मैं काफ़ी मसरूफ़ रहा हूँ। सो मुझे अपने इस यूट्यूब एपिसोड्स के लिए उस तरह से टाइम नहीं मिल सका जिस तरह से मैं पहले कंसिस्टेंट रहा करता था। बट एनी हाउ, बैक टू द टॉपिक, बैक टू द एपिसोड। विदाउट फर्दर अडू बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या मेरे वालिद मोहतरम से जुड़ा है। अगर वो हमें ये ना बताते तो शायद हम कभी इस पर यकीन भी ना करते। मेरे वालिद मोहतरम की उम्र इस वक्त 63 साल है और पिछले 40 सालों में उन्होंने अपनी कोई भी नमाज मिस नहीं की। वो मस्जिद के मुअज्जिन हैं और बाकायदगी से मस्जिद में अज़ान दिया करते हैं। और तो और फजर के औकात में मस्जिद भी खोलने की जिम्मेदारी उन पर है। तो एक दफ़ा सर्दियों की बात है, एक रोज़ फजर का वक्त था। फजर की नमाज तकरीबन 5 बजे तक हुआ करती थी। तो वालिद मोहतरम ने अपने फ़ोन पर अलार्म सेट किया हुआ था। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि वो बहुत लेट हो गए हैं। उस वक्त उन्होंने नींद की हालत में टाइम देखा था। जाहिर सी बात है कि एक बड़ी सी मस्जिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन पर, तो वो घबरा गए कि आज वो लेट हो चुके हैं। तो वो फ़ौरन से उठे, तैयार हुए और चाबियां पकड़कर मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। जब मस्जिद के बाहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मस्जिद का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मुकम्मल दरवाज़ा खोलना चाहा और अंदर जाने के लिए भी कदम बढ़ाया ही था तो उन्होंने देखा कि सफ़ेद लिबास में एक बंदे का बाजू आगे बढ़ा और उसने मस्जिद के दरवाजे पर हाथ रख दिया और वालिद मोहतरम को अंदर दाखिल नहीं होने दे रहा था। मेरे वालिद साहब ने दोबारा कोशिश की तो उसने फिर अपना बाजू आगे कर दिया। मेरे वालिद ने अंदर झांक कर देखा तो उस वक्त जमात हो रही थी। उन्हें ये बात बहुत अजीब लगी कि चलो अगर मस्जिद खुली हुई है, किसी के पास मज़ीद चाबियों का गुच्छा है और नमाज भी हो रही है, तो उन्हें कोई अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा। फिर जब मेरे वालिद साहब ने टाइम देखा तो उस वक्त 3 बज रहे थे और वो वक्त देखते हुए मेरे वालिद साहब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो उल्टे कदम वापस अपनी बाइक पर बैठे और घर की तरफ रवाना हो गए। ये सिर्फ कोई एक वाक़या नहीं। अक्सर औकात जब मेरे वालिद साहब सुबह फजर के लिए मस्जिद की तरफ जाया करते थे तो उनके मुताबिक उन्हें बहुत लंबे लंबे साए दिखाई दिया करते थे जो कि दरख्तों में गायब हो जाते थे। ये वाक़या मुख्तसर ज़रूर है, लेकिन इससे हमें ये जानने को मिलता है कि जहाँ इंसान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं वहीं जिन्नात भी बाजमात अल्लाह ताला के यहाँ हाजिर होते हैं। मेरा नाम अरब है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। हम पहले मुरीदके में रहते थे जहाँ हमारी एक जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, पर वहाँ पर कुछ फैमिली इश्यूज़ होने की वजह से हम मुरीदके से लाहौर शिफ्ट हो गए। हमने लाहौर में जो घर लिया था ये काफ़ी पुराना बना हुआ था, तो हमने इसे रेनोवेट करवाया। पहले ये सिंगल स्टोरी हुआ करता था, फिर हमने एक पोर्शन इसके ऊपर और बनवा लिया। मगर जब हमारा दूसरा पोर्शन तामीर हुआ तो हम ज़्यादातर नीचे ही रहा करते थे। न्यू पोर्शन में बहुत कम चक्कर लगता था और सिर्फ मेरी वालिदा कभी कभार ऊपर जाकर सो जाया करती थी और ज़्यादातर और इसके अलावा ऊपर की लाइट्स ऑफ ही रहा करती थी। तो एक रोज़ रात के तकरीबन 2 बज रहे थे, मेरी आँख खुली। मैं ऊपर वाले पोर्शन में पानी पीने के लिए चला गया। वैसे तो मैं नीचे ही पानी पीता था, बट उस दिन पता नहीं था मुझे कि आखिर क्या मन में सूझी कि मैं पानी पीने ऊपर वाले पोर्शन में चला गया। मैं पानी की बोतल फ्रिज से निकाल कर ग्लास में पानी डाल रहा था। जैसे ही मैंने पानी की बोतल वापस फ्रिज में रखी तो आखिरी कमरे से मुझे एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे किसी ने अलमारी के साथ कोई बैट या भारी लोहे की चीज़ मारी हो। एकदम से मैं डर गया कि आखिर ये हुआ क्या है। फिर मैं फ़ौरन नीचे गया और जाकर सो गया। सुबह जब मैंने सबको इस बारे में बताया तो किसी ने मेरा यकीन ही नहीं किया और अगले दिन मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ कि वो रात को ऊपर गया तो उसे भी वही आवाज़ सुनाई थी जो मैंने सुनी थी। दूसरी सुबह भाई ने भी सबको जब बताया तो तकरीबन सब ने यकीन कर ही लिया था, मगर वो अभी भी मुकम्मल तौर पर मान नहीं रहे थे। फिर अगले रोज़
رات کو میری والدہ کو بھی وہی زوردار آواز سنائی دی۔ اب وہ بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور صبح ہم سب کو بتایا کہ جس کے بعد ہمارا شک یقین میں تبدیل ہو گیا کہ گھر میں ہمارے ساتھ کوئی اور بھی مخلوق ہے۔ ایسا تقریباً روز ہونے لگا۔ ڈیلی آواز آتی تھی اور گھر میں سے اکثر چیزیں غائب ہو جاتی تھیں اور پھر وہیں دوبارہ مل بھی جاتی تھیں۔ کچھ دن کے بعد ایک روز گھر میں کوئی نہیں تھا۔ سب لوگ شادی کے موقع پر گئے ہوئے تھے۔ کیونکہ میرے ایگزام چل رہے تھے تو میں گھر پر اکیلا تھا۔ میں آرام سے بیٹھ کر پڑھ رہا تھا کہ مجھے پھر وہی زوردار آواز سنائی دی۔ اب میں ڈر بھی رہا تھا اور نہیں بھی، کیونکہ میں نے کچھ دیر سوچا اور فیصلہ کیا کہ آج میں کمرے میں جا کر دیکھوں گا کہ ایسی کیا چیز ہے جس کی آواز آتی ہے اور ہمیں پریشان کرتی ہے۔ ابھی روم کی طرف جا ہی رہا تھا کہ وہی آواز دوبارہ آئی اور میں نے فوراً کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ میں اندر پہنچا تھا تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ میرے سامنے ایک سایہ نما عکس کھڑا تھا جس کا قد تقریباً 10 سے 12 فیٹ لمبا تھا۔ یہ سب میں نے کچھ ہی لمحوں میں دیکھا تھا جب مجھے ایسا بھی محسوس ہوا کہ شاید میں نے اس سائے کے ہاتھ میں کچھ لمبی سی چیز دیکھی ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں وہیں پر گر کے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر والے آئے اور میرے منہ پر پانی پھینک کر مجھے ہوش میں لایا گیا اور پھر مجھ سے پوچھا کہ تمہیں آخر ہوا کیا ہے اور تم یہاں کر کیا رہے تھے؟ تو میں نے ان کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد ایک عامل سے رابطہ کیا۔ وہ گھر میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک جن ہے جو آپ لوگوں کے آنے سے پریشان ہے۔ انہوں نے ہمیں مزید کہا کہ آیت الکرسی اور چاروں کول کا ورد روز کیا کریں اور پڑھ کر گھر میں پونکا کریں، اور تو اور رات کے اوقات میں لائٹس آف نہیں کرنی۔ آہستہ آہستہ یہ سب کرنے کے بعد معاملات بہتر ہونے لگے اور الحمدللہ اب کافی بہتر ہیں، اور اس دن کے بعد سے ہمیں آج تک دوبارہ کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ میرا نام مومل ہے۔ میں پنجاب کے شہر ملتان سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ کے چینل پر جنات کی کہانیاں سن کر مجھے بھی خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے حوالے سے جنات سے منسلک کہانی شیئر کروں۔ یہ کہانی میری ذاتی کہانی نہیں، لیکن میرے استاد کا بیان کرتا چشم دیدہ واقعہ ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ میرے استاد کے پاس ایک ایسی لڑکی کا کیس آتا ہے جس کی شادی نہیں ہوتی۔ اس کے والدین کے مطابق وہ اچھے سے اچھے رشتے کو بنا کسی وجہ کے منع کر دیتی ہے۔ جب استاد محترم نے اس لڑکی کا روحانی علاج کرنا چاہا تو اسے بالکل تندرست پایا۔ اب یہ ایک بہت عجیب بات تھی، جبکہ اس لڑکی کے ماں باپ اس بات پر بضد تھے کہ ضرور ان کی بیٹی پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے استاد محترم نے جب اس لڑکی سے سچائی جانی تو اس نے ایک شرط پر بتانے کا فیصلہ کیا کہ وہ اس کی فیملی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ استاد محترم نے اسے اعتماد میں لیا اور سچائی کے ساتھ سب بتانے کا کہا۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ اور اس کی فیملی ناردرن ایریاز میں تفریح کرنے کے لیے چھٹیاں منانے گئے تھے۔ جس ہوٹل میں ان کا سٹے تھا وہ پہاڑوں سے کچھ 500 فیٹ کی بلندی پر واقع تھا۔ انہی دنوں دن بھر گھومنے پھرنے کے بعد وہ لڑکی اور اس کی فیملی معمول کے مطابق اپنے ہوٹل کی جانب بڑھ جاتے ہیں، جو پہاڑوں کی تنگ پتھریلی گلیوں سے ہوتا ہوا اونچائی پر واقع تھا۔ پہاڑوں کے درمیان تنگ ندیوں سے گزرتے ہوئے اس سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ اپنی فیملی سے کافی دور رہ جاتی ہے۔ اب پیچھے وہ لڑکی اور اس کی ایک کزن ہوتی ہے جو کہ تقریباً 14 سال کی تھی، اور وہ لڑکی خود 18 یا 19 سال کی تھی۔ یہ دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہی ہوتی ہیں کہ راستے میں مغرب کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ حالات اور موقع کا احساس کرتے ہوئے وہ دونوں اپنے قدم کی رفتار بڑھا دیتی ہیں جب انہیں اپنے پیچھے کسی کے چلنے کی واضح آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں، لیکن کسی کو اپنے پیچھے موجود نہ پا کر ان کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بدحواسی کے عالم میں یہ دونوں اور زیادہ تیز تیز چلنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب یہ ان دونوں کی دوسری غلطی تھی۔ اپنے ڈر کو خود پر حاوی ہونے دے کر اس وقت ان کے ارد گرد جو بھی مخلوق تھی، ان دونوں نے اسے اپنے ارادے میں مضبوط کر دیا تھا۔ یہ حواس باختہ چڑھائی چڑھ رہی تھی جب اچانک انہیں اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے، اور اسی وقت ان کے سامنے ایک انسان نما مخلوق ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ بڑھا کر ہتھیلی ان کے سامنے کرتے ہوئے انہیں اپنی جگہ رک جانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس وقت انہوں نے چیخنے کی بہت کوشش کی، لیکن ان کی آواز ان کے گلے میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس وقت وہ جن ان کی حالت پر مسکرا کر کہتا ہے کہ چلو ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھو۔
وہ دوبارہ چیخنے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنی پوری جان لگا دیتی ہیں، لیکن انہیں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے ان کی آواز پکڑ لی ہو۔ وہ جن ان کے بالکل سامنے موجود ہوتا ہے۔ ان دونوں کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ جن اپنے اوپر سے وہ جھلی نما لحاف اتار دیتا ہے جو اس نے اس سب واقعے میں اپنے چہرے پر اوڑھا ہوا تھا، اس کا ایسا کرنا تھا کہ یہ دونوں اپنا چیخنا بھول جاتی ہیں۔ وہ جن ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں تھا، میرا مقصد آپ کو یہ بتانا تھا کہ جب ہمارے پاس آیا کرو یا اس جگہ سے گزرا کرو تو بے وضو مت گزرا کرو۔ اس علاقے میں ہماری مہمان ہے اور اسی لیے آپ کو جانے دے رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہر کوئی ہماری طرح مہربان نہیں ہوتا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ جن اسی وقت ہوا میں تحلیل ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ لڑکی جو کہ کچھ دیر پہلے اس جن کی موجودگی سے خوفزدہ ہو رہی تھی، اب کی بار سب کچھ بھول بھال کر اسے ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ استاد بتاتے ہیں کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ جن اتنا خوبصورت تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی انسان بھی اس جیسا حسین نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دن وہاں ٹہرنے کے بعد وہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں، اور اب بہت چاہنے کے بعد بھی وہ لڑکی اس جن کو اور اس واقعے کو بھلا نہیں پا رہی تھی۔ عام طور پر ویسے جنات انسانوں پر عاشق ہوتے ہیں، لیکن یہاں ایک لڑکی ایک جن پر فدا ہو بیٹھی تھی۔ خیر، استاد محترم نے بہت پیار سے سمجھایا کہ بیٹا، اللہ نے جنات اور انسان دونوں کو الگ مخلوق پیدا کیا ہے، کہ وہ آگ ہے اور انسان مٹی، ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ بہت سمجھانے کے بعد آخر کار وہ لڑکی سمجھ ہی گئی تھی۔ سننے میں آیا ہے کہ اب اس لڑکی کی شادی بھی ہو چکی ہے۔ یہ سچ ہے کہ جس طرح انسان ایک مخلوق ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی، لیکن ان کی اکثریت شریر جنات میں سے ہے۔ ان میں سے بہت سوں کا وجود ہوا میں تحلیل دھوئیں کی مانند ہے، اور کچھ ان میں اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر انسان انہیں دیکھ لے تو وہ بھول جائیں کہ خوبصورتی کہتے کسے ہے۔ جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان سے ڈرنے یا ان کے پیچھے بھاگنے کے بجائے انہیں ایک مخلوق کی طرح ڈیل کرنا چاہیے، اور اپنے اس مقصد کو مد نظر رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے جنات کو لے کر میری سوچ کو بدل ڈالا۔ امید ہے کہ آپ سب کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو you know what to do, like, subscribe and tap the bell notification because you never know what's coming۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔